بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ آج ہے 1 دسمبر سال 2019 اور دن ہے آج اتوار کا، آخری مہینے کا پہلا دن ہے۔ خبریں آج بھی ہیں، کافی خبریں ہیں، اور سیاست کا بازار آپ کو پتہ ہے ہمیشہ گرم رہتا ہے، اس میں کبھی بھی مندی کا رجحان نہیں آتا۔ اور جیسے شطرنج کا کھیل ہے اور شطرنج میں جو مہرے ہیں وہ پھدکتے رہتے ہیں اور چین نہیں ہوتا، اور کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ کب کس وقت کس کی طرف سے شہ دے دی جائے اور پھر مات ہو جائے۔ اس لیے پولیٹیکل پلیئرز بھی ان کی بھی ہڈی میں چین نہیں ہوتا، وہ کوئی نہ کوئی نیا کھیل لے کے آ جاتے ہیں۔ ایک چال ناکام ہوتی ہے تو دوسری چال آ جاتی ہے، دوسری ناکام ہوتی ہے تو تیسری آ جاتی ہے۔ تو اس لیے آج ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں کہ پاکستان کی سیاست میں پس پردہ کیا ہو رہا ہے، یہ ساری چیزیں۔ اور سب سے پہلے ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں، اگر نہیں کیا تو ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے اور بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ آپ تک تمام انفارمیشن صحیح طور پر پہنچتی رہیں۔ ہوا یہ کہ آخری چال چلی گئی تھی آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی ایکسٹینشن کا معاملہ اٹھا کے، اور توقع لگا کے بیٹھے تھے تمام لوگ کہ جناب بس یہ 3 دن کے اندر اندر عمران خان صاحب اور جنرل قمر جاوید باجوہ، یہ یوں کہیے کہ سول ملٹری تعلقات جو بالکل ایک پیچ پہ ہیں اور بہترین آئیڈیل جا رہے ہیں، اور راولپنڈی اور اسلام آباد کے تعلقات بہت اچھے ہیں، اور DGISPR کہتے ہیں کہ ہم جمہوری حکومت کے ساتھ ہیں، عمران خان کہتے ہیں کہ فوج ان کے ساتھ ہے۔ تو یہ پارٹنرشپ جو ہے، خیال یہ تھا کھیلنے والوں کا کہ یہ پارٹنرشپ ٹوٹ جائے گی اور ہم سپریم کورٹ سے کوئی ایک ایسا آرڈر لے لیں گے کہ پہلے مرحلے پہ جنرل قمر جاوید باجوہ کو آؤٹ کر دیا جائے گا اور دوسرے مرحلے پہ آٹومیٹکلی وزیر اعظم عمران خان کا دھڑن تختہ ہو جائے گا، اور اس طریقے سے نیا کھیل اور نئے کھلاڑی پھر میدان میں اتارے جائیں گے۔ تو یہ ایک کانسیپٹ تھا جو لے کے آئے تھے، لیکن وہ کانسیپٹ آگے نہ بڑھ سکا، اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے، چیف جسٹس آف پاکستان کے وزڈم نے کمال مظاہرہ کیا اور انہوں نے حل نکالنے کی کوشش کی، حل ڈھونڈا کہ مسئلے کا حل کیا ہے، اور مسئلے کا حل وہی تھا کہ لیجسلیشن تھی نہیں، قانون تھا نہیں، لہٰذا انہوں نے کوئی کرائسس پیدا کرنے کے بجائے، کیونکہ سارا ایک ڈیزائن کیا گیا تھا، تو سارا کرائسس پیدا کرنے کے بجائے انہوں نے وزڈم کا مظاہرہ کیا اور معاملات کو آگے بڑھایا اور ساری چیزیں پارلیمنٹ کو ریفر کیں تاکہ وہ مستقبل کے لیے قانون سازی کرے اور فیصلے کرے۔ تو جناب اب اگلی چال کیا ہے؟ پھر یہ تھا کہ پنجاب میں گڑبڑ ہو جائے گی اور عثمان بزدار صاحب، لیکن وزیر اعظم عمران خان عثمان بزدار صاحب کو بھی تبدیل نہیں کرنا چاہتے۔ تو اب میں آپ سے شیئر کر لیتا ہوں کہ یہ باقاعدہ یہ چیزیں ہو رہی ہیں، پلاننگ اور اسٹریٹجی تیار کی جا رہی ہے۔ اب ہونی ہے لیجسلیشن، ظاہر ہے قانون سازی ہونی ہے آرمی چیف کے ٹینیور کے حوالے سے، اور مستقبل کے حوالے سے آرمی ایکٹ میں ترمیم ہوگی، سروس، اور یہ ساری چیزیں طے کی جائیں گی، اور اس میں ظاہر ہے جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کا مستقبل بھی وابستہ ہے، اور ابھی تک سپریم کورٹ نے 6 ماہ کا کہا ہے۔ اگر لیجسلیشن ہو جاتی ہے پھر تو ان کا کوئی ایشو نہیں ہے، پھر تو وہ 3 سال پرماننٹ پکے کنٹینیو کریں گے، اور اگر لیجسلیشن نہیں ہوتی تو پھر گڑبڑ ہے۔ اس لیے اب سر اٹھانا شروع کر دیا ہے اتحادی جماعتوں نے بھی، اور اب مسلم لیگ نواز، پاکستان پیپلز پارٹی، وہ بھی میدان میں آ گئے ہیں، اور انہوں نے بھی اب اپنے صلاح مشورے شروع کر دیے ہیں، بند کمروں کے اجلاس بلانے شروع کر دیے ہیں، جو ابھی رپورٹ نہیں ہو رہے لیکن بند کمروں کے اجلاس شروع ہو چکے ہیں کہ کس طریقے سے اس قانون سازی کے ذریعے، قانون سازی کے کیا کہنا چاہیے، قانون سازی سے استفادہ کرتے ہوئے، کیونکہ یہ بلیک میلنگ آپ کہہ لیں، پولیٹیکل بلیک میلنگ کہہ لیں، پولیٹیکل بارگیننگ کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں،
کہ اس سے زیادہ فوائد حاصل کیے جائیں، زیادہ سے زیادہ فوائد حاصل کیے جائیں، سمیٹے جائیں اور زیادہ سے زیادہ گین کیا جائے، اپنے مطالبات رکھے جائیں، اپنی شرائط رکھی جائیں اور غیر مشروط طور پہ اس قانون سازی کی حمایت نہ کی جائے۔ یہ مسلم لیگ نواز بھی ایکٹیو ہو گئی ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی بھی ایکٹیو ہو گئی ہے، اور اب وہ کیا کریں گے؟ ان کے مطالبات ہیں جی، جو اسٹریٹجی ہے، مطالبات بھی آ جائیں گے سامنے، ابھی تو اسٹریٹجی بنا رہے ہیں، ان ہاؤس تبدیلی کا مطالبہ کریں گے وہ، کہ چلیں ٹھیک ہے پی ٹی آئی کو ہی رہنے دیں لیکن وزیر اعظم عمران خان کو تبدیل کر دیں، وزیر اعظم کسی اور کو لے آئیں، وہ پارٹی کے اندر سے بھی ہو سکتا ہے، پارٹی سے باہر بھی ہو سکتا ہے، ایک کولیشن گورنمنٹ بنا لیں جی، بڑی قومی حکومت جس کو کہتے ہیں، کیونکہ ملک اس وقت بڑا مسائل کا شکار ہے، وہ بنا لیں۔ پھر یہ ہے کہ در پردہ جو مقدمات ہیں ان کو ذرا نیچے لایا جائے اور نیب کے مقدمات، گوسلوں کی پالیسی اختیار کی جائے۔ پھر یہ ہے کہ چلیں یہ قانون سازی تو ہو ہی رہی ہے، پھر ایک بڑا بل لے کے آئیں، بڑی ریفارمز لے کے آئیں، باقی قوانین بھی اسی قانون کے ساتھ اٹیچ کر دیں، اکاؤنٹیبلٹی آرڈیننس کو بھی ترمیم کرنی ہے وہ بھی اس کے ساتھ اٹیچ کر دیں۔ یہ مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی کی اسٹریٹجی جو ہے، ان کے ذہین لوگ جو ہیں وہ جمع ہیں اور وہ اس کوشش میں ہیں کہ اس سے بارگیننگ پوزیشن بہتر کی جائے اور اسی قانون سازی کی آڑ میں زیادہ سے زیادہ فوائد حاصل کیے جائیں۔ اب آ جائیں جی اتحادی جماعتیں، اتحادی جماعتیں بھی سر اٹھا رہی ہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں، متحدہ قومی موومنٹ اور پاکستان مسلم لیگ اور BNP یعنی کہ بلوچستان نیشنل پارٹی مینگل، اختر مینگل صاحب کی جماعت جو ہے وہ بھی، یہ سب کے سب میدان میں ہیں اور متحدہ قومی موومنٹ کے ساتھ تو باقاعدہ طور پہ ان سے ملاقات کے لیے جلد PTI کا ڈیلیگیشن ان سے ملاقات کر رہا ہے اعلیٰ سطح کا کراچی میں، اور ان سے ملاقات کر کے ان کے تحفظات دور کرنے کی کوشش کرے گا، لیکن یہ اختلافات جو میری اطلاع ہے آنے والے دنوں میں مزید زیادہ ہوں گے، کم نہیں ہوں گے۔ اور پاکستان مسلم لیگ قاف چودھری شجاعت صاحب، چودھری پرویز الہی صاحب جس کے سربراہ ہیں، ان کے بھی فیصلہ کن ووٹوں میں وہ بھی آتے ہیں قومی اسمبلی میں، کیونکہ 156 ووٹ ہیں پاکستان تحریک انصاف کے اپنے، اور باقی تمام کے تمام 56 پلس 20 کریں تو وہ ہو جائیں گے 66 اور 76، یہ ووٹ جو ہیں سارے کے سارے دوسری جماعتوں کے ہیں، 9 ووٹوں کا ان کا فرق ہے ٹوٹل، تو اس میں پاکستان مسلم لیگ بھی شامل ہے، پاکستان مسلم لیگ قاف۔ یہ چیزیں کہیں نہ کہیں بند کمروں میں آپ کو شیئر کر رہا ہوں کہ بند کمروں میں پارٹی پوزیشن بھی سامنے رکھی ہوئی ہے سیاست کے کھلاڑیوں نے، اور پارٹی پوزیشن کے مطابق پس پردہ روابط بھی شروع ہو چکے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کے بھی اچھے خاصے ووٹ ہیں، 14-15 ووٹ ہیں ان کے قومی اسمبلی میں، جو کہ بہت اہم ہیں اس وقت کی سچویشن کے مطابق، ایک ووٹ اہم ہے۔ تو یہ پیرالل ایک چل رہا ہے اور سب کی کوشش یہ ہے کہ بظاہر تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب بالکل ہم قانون سازی لے کے آئیں، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ چاہتے یہ ہیں کہ یہ والی پارلیمنٹ جو ہے وہ قانون سازی نہ کرے، اور اگر ہمیں کچھ نہیں دینا تو پھر ہم اس قانون سازی کی کیوں حمایت کریں۔ جو اپوزیشن کی بڑی جماعتیں ہیں، خاص طور پہ PMLN ہے، پیپلز پارٹی ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں، یہ ساری جماعتیں، ان کا خیال ہے کہ اگر ہمیں کچھ ملنا نہیں، ہمیں کچھ فوائد حاصل نہیں ہونے راولپنڈی سے، تو پھر ہم اس قانون سازی کی حمایت کیوں کریں۔ لہٰذا آنے والے دن جو ہیں وہ کافی کرٹیکل ہیں۔ اسی طریقے سے پنجاب میں بھی جب عثمان بزدار صاحب کا پتہ چلا ہے کہ جناب عثمان بزدار ہی وزیر اعلیٰ ہوں گے، تو وہاں پہ بھی سیاسی پنڈتوں نے پولیٹیکل پارٹی پوزیشن جو ہے صوبائی اسمبلی میں وہ سامنے رکھ لی ہے، اور جوڑ توڑ کا کام شروع کر دیا گیا ہے، رابطے شروع کر دیے گئے ہیں، اور کوشش کی جا رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر سے بھی ڈنٹ ڈالا جائے، اور پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو جو کہ ناراض لوگ ہیں، وہ خواہ قومی اسمبلی میں ہیں یا پنجاب اسمبلی میں ہیں،
ان سے رابطہ کیا جائے اور ان سے بھی در پردہ مدد حاصل کی جائے، کیونکہ عثمان بزدار صاحب کی تبدیل نہ کرنے کی وجہ سے، عثمان بزدار صاحب کو تبدیل نہ کرنے کی خبروں کے بعد کافی زیادہ متحرک ہو گئے ہیں وہ لوگ، اور اس میں آپ کو پتہ ہے کہ یہ بھی کوشش ہو رہی ہے۔ اچھا میں آپ کو بتا ہی دوں کیا کوشش ہو رہی ہے۔ شہباز شریف صاحب، شریف فیملی، انہوں نے چودھری برادران سے کہا ہے کہ جناب ہمارے ووٹ آپ کے لیے حاضر ہیں، آپ اگر ان ہاؤس چینج لا سکتے ہیں تو لے آئیں، وزارت اعلیٰ آپ کی ہوئی۔ تو لیکن یہ اگلی خبر بھی میں آپ کو تصدیق کر دوں کہ چودھری برادران جو ہیں، چودھری شجاعت صاحب اور چودھری پرویز الہی صاحب، خاص طور پہ چودھری شجاعت صاحب، وہ اس حق میں نہیں ہیں، دونوں بھائی اس حق میں نہیں ہیں کہ شریف فیملی پر اعتبار کیا جائے، کیونکہ ماضی میں شریف فیملی ان کو بار بار ڈچ بھی کر چکی ہے اور زچ بھی کر چکی ہے، اور ایسے موقعوں پہ کہ جب مشکل ترین موقعوں پہ بھی سپورٹ کیا چودھری فیملی نے، لیکن ان کے حصے میں کبھی بھی کچھ نہیں آیا، بلکہ ان کو ہمیشہ 12ویں اور 13ویں پوزیشن پہ ہی کھلایا گیا۔ باقی تمام جو اہم عہدے ہیں وہ شریف فیملی نے اپنے پاس ہی رکھے، اور میاں شریف ایک دفعہ چلے گئے تھے جب طے ہوا تھا الیکشن سے پہلے، 97 کا الیکشن جو ہے اس سے پہلے طے ہوا تھا کہ وزارت اعلیٰ جو ہے وہ چودھری فیملی کو دی جائے گی اور وزارت عظمیٰ شریف فیملی کے پاس رہے گی، لیکن جب رزلٹ آیا تو میاں شریف مرحوم صاحب جو ہیں وہ خود چل کے چودھری شجاعت صاحب اور چودھری پرویز الہی صاحب کے گھر آ گئے تھے، اور انہوں نے کہا تھا کہ جناب وہ مہربانی کریں، تو چودھری صاحب سمجھ گئے اور وہ اس طریقے سے اس وقت بھی وزارت اعلیٰ نہیں دی تھی۔ لہذا یہ اختلافات بھی چل رہے ہیں، بدگمانیاں پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو دیکھتے رہیے کہ کیا ہوتا ہے آنے والے دنوں میں۔ یہ کام سکون والا نہیں ہے، بلکہ اگلے 2-3 مہینے بھی کافی سلسلہ جو ہے وہ بھرپور طریقے سے جاری رہے گا۔ دوسری جانب مسلم لیگ نواز نے سپریم کورٹ سے رجوع کرنے کا فیصلہ کیا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو پی ٹی آئی جو ہے وہ غیر فعال کرنا چاہتی ہے، حامد خان صاحب کو شوکاز نوٹس دے دیا ہے۔ یہ بھی ایک مزہ آئے گا، اچھی خبر بنے گی، کیونکہ حامد خان صاحب اب شوکاز نوٹس کا کیسے جواب دیتے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کو بانی ارکان میں شامل ہیں، تو انتظار کیجیے۔